صبح سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس پالیسی، فسکل پالیسی یا ٹیرف پالیسی کیسے امپیکٹ کرتی ہے ہماری معیشت کو، ہماری مارکیٹس کو کیسے امپیکٹ کرتی ہے. جو بات صبح ہو رہی تھی کہ جی ایک فارمل سیکٹر ہے، ایک انفارمل سیکٹر ہے، اور اس کے اندر انسینٹیوز ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ٹیکسز ریٹ بہت زیادہ ٹیکس ریٹس کر دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے پھر ایک طرح سے آپ انسینٹیو کریٹ کرتے ہیں کہ وہ اکانومی یا انڈاکیومنٹڈ سیکٹر بھی اندر جائیں، جس کا بوجھ پھر ان پہ ان کمپنی سے پڑتا ہے جو کہ فارمل سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، اور پھر وہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے پروفٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی جتن اپناتی ہیں، اور ایک پورے نظام میں ایک ڈسٹورشن پیدا ہوتی ہے. سو ابھی جو ہم نے یہ پینل ترتیب دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنرلی دیکھیں کہ پاکستان میں illicit ٹریڈ کے ٹرینڈس کیا ہیں اور اس کا فسکل پالیسی سے ہماری ایڈمنسٹریشن سے کیا تعلق ہے. اور ایک بڑا اچھا پینل ہے. سب سے پہلے طه عادل ہیں جو پرائم کے ریسرچ اکانومسٹ ہیں، جو اپنی ایک آن گوئنگ ریسرچ ہے اس کی ایک کچھ آؤٹ لائن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اسپیشلی گورنمنٹ کے جو میجرز ہیں ان کے اوپر. پھر ہمارے ساتھ عثمان شوکت صاحب ہیں، پنڈی چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں، تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کریں گے، اپنے ویوز کا اظہار کریں گے. ظہیر ڈار صاحب فارمر ایف بی آر ہے، لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ ایف بی آر کی نمائندگی نہیں کریں گے. وہ ایز اے بٹ بینگ این ایکس کسٹمز آفیسر اسٹل انسائٹس آر ہیلپ فل، اور ایز اے انڈسٹری پالیسی کنسلٹنٹ بھی وہ اپنے ویوز دیں گے. تو آئی ول ریکویسٹ Taha to start the presentation. As Dr. Ali mentioned, we are working on a research brief, and this is related to the measures taken by the government of Pakistan in the Finance Act to combat illicit trade. So, in the Finance Act 2025, government announced several legislative and enforcement measures to combat illicit trade, and we are trying to first we will map those reforms, and then we will try to develop a framework to evaluate what kind of progress has been made and what FPR or government intends to do in the future. So, if we talk about illicit trade, let's start with that definition. So, it is a broad concept and it includes smuggled goods, counterfeit goods, and locally manufactured but tax evaded goods. And these three types of goods are prevalent in different sectors. If we talk about smuggled goods, then we can see that it is mostly visible in the tobacco sector, automotive sector, and also in the petroleum sector. If we talk about counterfeits, so ये problem जो है mostly हमें pharmaceutical और cosmetic sector में नजर आता है. And if we talk about locally manufactured but tax evaded goods, so یہ پرابلم بھی ہمیں ٹوبیکو سیکٹر میں زیادہ نظر آتا ہے اور کنزیومر گڈ سائڈ پہ بھی تھوڑا بہت پرابلم نظر آتا ہے. illicit ٹریڈ کی یہ پرابلم جو ہے وہ پہلے پاکستان میں اتنا زیادہ سویئر نہیں تھا، لیکن اوور دا ایئرز لاسٹ 3-4 ایئرز میں کچھ گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم بہت زیادہ انٹینس ہو گیا ہے. سو 3 مین اکنامک فیکٹرز ہیں: ہائی ٹیکس ریٹس، انفلیشن، اینڈ تھرڈ از لو انکم. سو جب یہ تینوں فیکٹرز کی وجہ سے کنزیومر سائڈ پہ جو ایک ایکسیپٹینس ہے illicit گڈس کی وہ کافی زیادہ انکریز ہوئی ہے ان لاسٹ کپل آف ایئرس. وہ ریزن یہ ہے کہ جو illicit گڈس ہیں وہ ایک چیپر آلٹرنیٹیوز ہیں ہمارے کنزیومرز کے لیے. اور آن دا ادر سائڈ سپلائی سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو جو سپلائرز ہیں ان کے لیے اب نارمل پروفٹس ہے، بیکاز دے ڈونٹ ہیو ٹو کمپلائی ود دا ریگولیشنز آف دا گورنمنٹ، دے ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی ٹیکسز. سو یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے illicit ٹریڈ میں کافی انکریز آیا ہے پاکستان کے کانٹیکس میں. اینڈ اف وی ٹاک اباؤٹ دا انفورسمنٹ میئرز، سو اس میں بارڈر مینجمنٹ ہے، ایڈoption آف ٹیکنالوجی ہے، جی پی ایس کے تھرو ٹریکنگ ہے، کارگو ٹریکنگ سسٹمز ہیں، اور اس کے علاوہ پی او ایس انٹیگریشن ہے ٹو ڈاکیومنٹ دی اکانومی. اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں اور گلوبل اسٹینڈنگ کو دیکھیں، سو ایک یو ایس بیسڈ آرگنائزیشن ہے ٹریسٹ، ٹرانس نیشنل الائنس ٹو کامبیٹ illicit ٹریڈ. دے ریگولرلی پبلش این انڈیکس، illicit ٹریڈ انڈیکس، جس میں وہ 158 کنٹریز کو ڈفرینٹ پیرامیٹرز کی بیس پہ وہ رینک کرتے ہیں.
اور لاسٹ ایئر کا جو انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا رینک تھا 101 آؤٹ آف 158. ہم اپنے جو ریجنل پیئرز ہیں کتنا ہم لیگ کر رہے ہیں. اگر ہم ریجنل پیئرز کی بات کریں تو انڈیا کا رینک 52 ہے, سری لنکا کا 70s میں ہے, اور بنگلہ دیش کا 90s میں ہے. سو وی آر لیگنگ بیہائنڈ اور ریجنل پیئرز ایز ویل. سو what are the consequences of illicit trade? So three main consequences ہیں. ایک fiscal burden ہے. پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دیر از اے لاس آف ریونیو ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو کمپلائنٹ بزنسز ہیں, فارمل ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, ان کا بھی لاس ہو رہا ہے پروفٹس کا, بیکاز دیئر مارکیٹ شیئر از کنٹینیوسلی ڈکلائننگ. اینڈ آن دا ادر ہینڈ جو نان کمپلائنٹ بزنسز ہیں وہ ایب نارمل پروفٹس انجوائے کر رہے ہیں, اور جو الٹیمیٹ برڈن ہے اس نان کمپلائنس کا وہ پھر کمپلائنٹ جو ٹیکس پیئرز ہیں اور کمپلائنٹ جو بزنسز ہیں ان کو یہ بیئر کرنا پڑتا ہے. سیکنڈ جو کانسیکوینس ہے دیٹ از مارکیٹ ڈسٹورشن. سو دیر از انفیئر کمپٹیشن ان دا مارکیٹ. جو نان کمپلائنٹ بزنسز ہیں دے ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی ٹیکسز, دے ڈونٹ ہیو ٹو کمپلائی ود اینی گورنمنٹ ریگولیشنز, they have higher profits because ان کی جو پرائسز ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو جو لیگل گڈس ہیں, ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, اس سے کافی کم ہوتی ہے. سو دے انجوائے ایب نارمل پروفٹس, اور کمپیئر ٹو دی ڈاکیومنٹڈ سیکٹر جن کے کمپلائنس کے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے کافی زیادہ ہائی کاسٹ ہے. سو دے سفر ان ٹرمز آف کاسٹ. اس کے بعد ان کا مارکیٹ شیئر کنٹینیوسلی ڈکلائن کرتا ہے مارکیٹ ڈسٹورشن کی وجہ سے, اینڈ اویلیبلٹی آف لاٹ آف آپشنس جو کہ چیپر ہے, جس کی وجہ سے ان کا پروفٹس بھی کم ہوتے ہیں, اور ان کا پھر مارکیٹ شیئر جو ہے وہ بھی گریجولی کم ہوتا جاتا ہے. اینڈ تھرڈ از پبلک سیفٹی, بیکاز جب مارکیٹ میں illicit کاؤنٹر فیٹس اویلیبل ہیں موسٹلی ان فارماسیوٹیکل سیکٹر اور کاسمیٹک سیکٹر, تو اس کے کافی ہیلتھ ہیزرڈز ہیں اور سیفٹی کنسرنز ہیں جو کہ فریکوینٹلی میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ان فائنانس ایکٹ 2025 گورنمنٹ اناؤنس لاٹ آف ریفارم میئرس جو کہ لیجسلیٹو بھی ہیں اور انفورسمنٹ سائڈ پہ بھی ہیں. سو دا فرسٹ میئر از کارگو ٹریکنگ سسٹم. FBR is trying to use technology, AI, to track the movement of goods. And for this, they are using, they are putting GPS tracker on the cargos, or e-ability and other digitization tools کو use کر کے جو movement of goods ہے اس کو ٹریک کیا جائے گا. سیکنڈ جو ریفارم ہے دیٹ از ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز. سو دیز آر بانڈیڈ ایریاز. جو FBR کا پلان ہے کہ اسٹریٹجک چیک پوائنٹس جو ہیں وہاں پہ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے, جہاں پہ ٹریکنگ اسٹیشنز کی فیسلٹی ہوگی, انسپیکشن ایریا ہوگا, ویئر ہاؤسنگ کی فیسلٹی ہوگی, اور جو انفورسمنٹ پرسنل ہیں ان کی لاجنگ کے لیے اور ڈفرینٹ اکوموڈیشن کے جو فیسلٹیز ہوگی وہ پرووائڈ کر سکے, تاکہ انفورسمنٹ اور جو آفیسرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. تھرڈ جو ریفارم ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ریسٹرکشن آن ان ایلیجیبل پرسنز. سو دوز پیپل ہو آر evading taxes or not filing taxes. So FBR has the mandate to block their transactions and block their accounts. Next reform is Customs Command Fund. So government has established a fund, and proceeds from different seizures and auctions will come to this fund. اور objective basically یہ ہے کہ جو انفارمرز ہیں جو کہ انفورسمنٹ میئرز میں گورنمنٹ کی ہیلپ کریں گے, اور جو انفورسمنٹ آفیسرز ہیں ان کو مانیٹری سپورٹ پرووائڈ کی جائے, اور جو انفورسمنٹ ایکشنز ہیں ان کو بھی فائنینس کیا جا سکے. نیکسٹ میئر از کرمنلائزیشن آف ٹیکس فراڈ. سو بیسیکلی اب جو کرمنل پینلٹیز ہیں اس کو انکریز کیا گیا ہے ٹو کنٹرول دی ٹیکس ایویژن. فیک انوائسنگ کے ایشوز کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں میڈیا میں, سو اس کے لیے اب جو پینلٹیز ہیں وہ اپ ٹو 5 years انکریز کر دی گئی ہیں. نیکسٹ ریفارم جو ہے وہ ہے اسمگل وہیکل سے ریلیٹڈ. سو اگر کوئی بھی وہیکل ہے جس کا چیسی نمبرز جو ہے وہ یا تو ٹیمپرڈ ہیں یا وہ کٹ اینڈ ویلڈ ہیں یا کسی اور فارم میں ان کو مینوور کیا گیا ہے, تو ایسے وہیکلز کو اسمگلڈ وہیکل کنسیڈر کیا جائے گا اور ان کو کنفسکیٹ کر لیا جائے گا.
سیکنڈلی ایسے وہیکلس کو یوز کرنے کے لیے بھی ایک پالیسی لائی گئی ہے تھرو SROs کہ جو اسمگل وہیکلز ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنے کی بجائے ان کو گورنمنٹ کسی طرح یوز کر سکتے ہیں فار انفورسمنٹ میئرز. نیکسٹ جو ریفارم ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ڈیولوشن آف ایکسائز پاورز. پروونسز کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے اور جو ایکسائز آفیسرز کی جو پاورز تھی ان ٹرمز آف انفورسمنٹ وہ پروونشل جو آفیسرز ہیں اسسٹنٹ کمشنر ڈیپٹی کمشنرز یا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسرز ان کو وہ پاس آن کی گئی ہیں تاکہ وہ بھی انفورسمنٹ میئرز میں گورنمنٹ کو ہیلپ کر سکیں. نیکسٹ ریفارم از ریلیٹڈ ٹو ڈیٹا شیئرنگ. اس پہ آن گراؤنڈ اتنی انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے بٹ اے میکینزم ہیز بین ڈیولپڈ اینڈ FBR ہیز اسٹارٹیڈ گیٹنگ انفارمیشن فرام دا بینکس. سو ایک سسٹم ڈیوائز کر لیا گیا ہے جس سے ٹریک کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک پرسن ہے اس کی ٹرانزیکشنز کی اماؤنٹ کافی زیادہ ہے بٹ وہ ریٹرنز میں اتنی اماؤنٹ شو نہیں کر رہا تو اس طرح اس کو پکڑا جا سکے. نیکسٹ از کوریئر کنٹرولز. سو تھریش ہولڈ جو ایک لیول تھا پریویسلی 5000 اس کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے 1000 پہ کیونکہ پرابلم یہ آ رہا تھا کہ جو کنسائنمنٹس تھی ان کو فریگمنٹس میں امپورٹ کیا جا رہا تھا تاکہ ڈیوٹیز کو ایویڈ کیا جا سکے. اینڈ لاسٹ از پورٹ ڈسپلن کہ ڈیڈ لائن سیٹ کر دی گئی ہیں جو کہ بائنڈنگ ہے تاکہ جو پورٹس پہ کارگوز جو گڈس آ رہے ہیں ان کے پہ گڈس ڈیکلیریشن جو ہے وہ ٹائملی فائل کی جا سکے. پیٹرولیم سیکٹر کافی زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ میئرز گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیے ہیں جس میں جو آئل ٹینکرز ہیں اس کی ٹریکنگ کے لیے وہ GPS ٹریکرز کو یوز کیا جائے گا. نوزلز کو اور جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں پہ بھی ڈیوائسز لگائی جائیں گی تاکہ ٹریک کر سکے سیلز کو اور جتنی بھی موومنٹ ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی. سو دیز آر دا میئرس. اور ایڈلٹریشن کے لیے بھی جو کیروسین آئل یوز ہوتا ہے اس پہ بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی امپوز کر دی گئی ہے. سو FBR ہیز ڈیزائنڈ نیشنل کسٹم اسٹریٹجی 2025 to 2030 جس میں انہوں نے ڈفرینٹ میکنزمس ڈیولپ کیے ہیں ٹو کامبیٹ illicit ٹریڈ. سو فرسٹ از دی اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل ٹارگیٹنگ سینٹر جو کہ اسلام آباد میں اسٹیبلش ہوگا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو سیٹ اپ کیا جائے فار افیکٹو ٹریکنگ آف گڈس. سو فرسٹ از ریموٹ امیج انالیسس سینٹر جو کہ اسلام آباد میں ڈیولپ ہوگا جس لیے ریموٹلی جتنے بھی گڈس کی موومنٹ ہے اس کو ٹریک کیا جا سکے پورٹس پہ اور روڈس پہ. سیکنڈ از کارگو ٹریکنگ سسٹم جس میں GPS کی ہیلپ سے ٹریک کیا جائے گا موومنٹ آف گڈس. اینڈ تھرڈ از کسٹمز ٹارگیٹنگ سینٹر. سو یہ ڈفرینٹ سینٹرز ہیں جو کہ ڈیولپ کیے جائیں گے فار افیکٹو مانیٹرنگ. اسٹریٹجک انٹرونشنز ریلیٹڈ ٹو کسٹمز آر کہ ناؤ کسٹمز ڈپارٹمنٹ از سولی ریسپانسبل فار دا انفورسمنٹ میئرز. سو ان کے پاس یہ کلیئر مینڈیٹ ہے اینڈ دے آر یوزنگ ڈفرینٹ ٹولس ڈفرینٹ جو کسٹم سے ریلیٹڈ اور لا انفورسمنٹ کی جو ڈیٹا بیسز ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو انفارمیشن شیئرنگ کے میں جو گیپس ہیں ان کو فل کیا جا سکے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹائملی انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکے. رسک مینجمنٹ سسٹمز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ جو پرسنز آف انٹرسٹ ہیں ان کی پروفائلنگ کی جا سکے اور نادرا کے تھرو ان کی ویریفیکیشن کی جا سکے. دس از دا اسٹیٹس آف دا ریفارمس. ایز یو کین سی کہ موسٹلی ریفارمس جو ہیں یا تو وہ پری ڈیزائن فیز میں ہیں یا وہ ڈیزائن فیز میں ہے. سو کمپلیٹلی آپریشنل اس وقت کوئی بھی ریفارمس نہیں ہے. اگر ہم ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹمس کو دیکھ لیں جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ڈیوائز کیے جا رہے ہیں تو وہ ابھی انیشیل پری ڈیزائن فیز میں ہے. ایک ساؤتھ کورین فرم جو ہے اس کو بھی ہائر کیا گیا ہے ٹو ڈیزائن دا اوور آل اسٹرکچر کہ جس بیس پہ یہ جو سینٹرز ہیں ان کو اسٹیبلش کیا جا سکے. سو وی ہیو میڈ فیو ریکمنڈیشنز. فرسٹ تو یہ ہے کہ ریفارمس تو کافی زیادہ گورنمنٹ پروپوز کر رہی ہوتی ہے اور اناؤنس بھی کر رہی ہوتی ہے لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. سو دا فرسٹ ریکمنڈیشن از ٹو سیٹ بائنڈنگ ٹائم لائنس تاکہ ان ریفارمس کو اچیو بھی کیا جا سکے آپریشنلائز بھی کیا جا سکے اور پھر جو پروگریس ہے اس کو ٹریک کیا جا سکے. سیکنڈ از اپوائنٹمنٹ آف نیشنل کوآرڈینیٹر. سو ڈفرینٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں نیشنل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ لیکن کوئی انٹیگریٹڈ اتھارٹی نہیں ہے یا پرسن نہیں ہے جو کہ اس پورے پروسیس کو لیڈ کر سکے.
سو دیٹس وائی وی آر پروپوزنگ کہ ایک نیشنل کوآرڈینیٹر ہونا چاہیے جو کہ illicit ٹریڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی میئرز ہیں ان کو لیڈ کر سکے. نیکسٹ از ای انوائسز. یہ آلریڈی پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ہے لیکن اس کا جو ایڈاپشن ہے وہ ویری سلو ہے. اس میں جو چیلنجز نظر آتے ہیں وہ لوور ریٹیل لیول پہ نظر آتے ہیں کہ نالج نہیں ہے, لٹریسی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا جا سکے. نیکسٹ از آپریشنلائزیشن اینڈ افیکٹو امپلیمنٹیشن آف ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. 2021 سے یہ سسٹم گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے, کچھ سیکٹرز میں امپلیمنٹ بھی کیا گیا ہے, لیکن جو آن گراؤنڈ پرابلمس ہیں افیکٹو مانیٹرنگ آف موومنٹ آف گوڈس وہ ابھی تک اچیو نہیں ہو سکے. اے آئی ڈیٹا adoption of AI ہے فار ڈیٹا شیئرنگ اینڈ ڈیٹا انالیسز. پی او ایس انٹیگریشن ہے جو ہول سیل لیول پہ یا مارٹس لیول پہ تو اچیو ہو چکا ہے لیکن اسمال ریٹیل شاپس پہ ابھی تک اچیو نہیں ہوا, تو اس میں بھی انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. اے جے کے کا سے ریلیٹڈ کافی ایشوز ہیں کیونکہ کافی illicit جو مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ آزاد کشمیر کے ایریا میں ہوتی ہیں اور وہ پھر وہاں سے گڈس کو پاکستان میں اسمگل کیا جاتا ہے. سو a protocol needs to be developed with the government of AJK to combat illicit trade. And next is public scorecard. کہ availability of information is very important, whether FBR and government is doing something, making some progress or not. لیکن جب تک وہ انفارمیشن پبلکلی اویلیبل نہیں ہوگی then it is difficult to evaluate the and show progress on ground. So these are the recommendations. Thank you, Taha, for providing an overview on what's happening. آج ہم نے ایف بی آر کے آفیشلس کو بھی انوائٹ کیا تھا لیکن آپ نے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. نہیں پینل پہ بھی انوائٹ کیا, ویسے تو وہ پرسنل کیپیسٹی میں بیٹھے ہوئے مکرم صاحب, لیکن ہم نے آفیشیل میں بھی انوائٹ کیا تھا, بٹ ڈیو ٹو دا بجٹ ایکسرسائز, بٹ آئی تھنک یو ہیو پریزنٹڈ دیئر پرسپیکٹیو کوائٹ ویل. سر ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں اینڈ دین آئی ول کم ٹو عثمان صاحب فار یور یہ تو بڑا اچھے کام ہو گئے جی. اب طاہا سے زیادہ ایف بی آر نے محنت کی ہے جی, آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکاری ملازم تھا اس وقت بھی بہت سارے لوگ میری سادگی کی وجہ سے میرے ساتھ نفرت کرتے تھے. They never liked me. And one day I had to resign and run away from them. I declared my freedom. پرانے زمانے میں ٹیکس کا نظام بہت سادہ ہوتا تھا. مثلاً پول ٹیکس تھا کہ ہر بندے نے اتنے پیسے دینے ہیں, اس کی آمدن ہے یا نہیں ہے. تھوڑا سا کمپلیکس ہوا, گھومتے وقت بادشاہ کی ضروریات بڑھی تو انہوں نے ونڈو ٹیکس لگا دیا کہ آپ کی کھڑکی کا سائز گھر میں جتنا ہے اس سائز کے مطابق آپ نے ٹیکس دینا اور نمبر آف ونڈوز کے مطابق ٹیکس دینا. جو حکومت وقت کی ضروریات بڑھتی رہیں اور اکانومی کمپلیکس ہوتی گئی, اس میں دو چیزیں بلٹ ہوئی. ایک سیکریسی بلٹ ہوئی اور دوسرا کوئرشن بلٹ ہوئی. اور جہاں پر کوئرشن بلٹ ہوتی ہے ایکسٹارشن از این آٹومیٹک بائی پروڈکٹ. لیکن اگر آپ سیکریسی والا ایلیمنٹ ہینڈل کر لیں تو دوسرے دونوں ایلیمنٹ آٹومیٹکلی ہینڈل ہو جاتے ہیں. ہم تمام 100% پاکستانیز کا ٹیکس ڈیٹا پبلک کیوں نہیں کرتے تھے, انکلوڈنگ دا کارپوریٹ اینٹیز. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یونیلیور, برٹش امریکن ٹوبیکو اور پاکستان ٹوبیکو کمپنی, انڈس موٹرز, پراکٹر اینڈ گیمبل, انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے؟ اور وہ ٹیکس سیکریسی لا جس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں وہ ہم ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور آئی بلیو جب تک ہم پیرافرل ایشوز کو ڈیل کرتے رہیں گے اس وقت تک ایک پیرافرل ایشو ہم حل کر لیں گے تو دوسرا آ جائے گا. Probably for the last now almost 80 years we are dealing with the peripheral issues. Why can't we strike at the core issues کی بات کریں؟ مثلاً ہمارے زمانے میں بھی ریوارڈ کے رولز ہوتے تھے
جو مجھے کبھی نہیں ملا. آئی ڈونٹ نو وائی. باقی سب کو میرے پولیس کو ریوارڈ ملا کرتا تھا. ابھی آپ نے اس فنڈ کا ذکر کیا. کیا ایکسٹارشن منی کو وائٹ کرنے کا ایک وہ طریقہ ہے؟ اور کیا جس کام کی میں نے تنخواہ لیتا ہوں اس کا مجھے ریوارڈ کیوں چاہیے؟ ہم نے بہت ساری باتیں. کارگو ٹریکنگ سسٹم پہ ہم نے بات کی. ٹریکر مجھے یاد ہے ابھی میں نوکری میں تھا تو اس وقت ٹرانزٹ گڈز پر لگنا شروع ہوئے تھے, افغان ٹرانزٹ کے. آئی ایم ٹاکنگ 80s میں. 1980s میں ہم ٹریکر لگا رہے تھے ان ٹرکوں کو, اور پھر یہ پتہ لگا کہ وہ ٹریکر جو ہے وہ کار پر بیٹھ کر افغانستان جاتا ہے. یہ جتنی بھی آپ نے جو ایف بی آر کر رہا ہے کام, ان میں سے 100% آزمائے ہوئے ہیں, کوئی ایک بھی نیا نہیں. تو جو آزمائی ہوئی چیز ہے اس کو ہم دوبارہ ایک نیا جارگن, ایک نیا نام, نئی انگریزی بول کر ہم ان کو ریڈیوس کر رہے ہیں. اور پولیس ان کو میرا نام چاہے لے کے بتا دیے گا کہ وہ آپ کے خلاف ہوا ہوگا آج کل. یہ سارا کچھ آزمایا ہوا ہے جو ہوا ہے. جو نہیں آزمایا ہوا ہم وہ کیوں نہیں آزماتے؟ ہم 100% پاکستانیوں کا اور 100% کمپنیز کا ڈیٹا پبلک کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے 1% ٹرن اوور ٹیکس کیوں لگایا تھا؟ اس لیے کہ ملٹی نیشنل 0 ٹیکس تھی. تو ہر تنگ آ کے ٹرن اوور ٹیکس لگایا گیا کہ کچھ تو دی. آئی کین ٹیک نیمز اینڈ آئی کین کوٹ ایکچوئل ایونٹس جو کہ میرے سامنے ہوئے. ہم جو ہی پبلک کریں گے ڈیٹا ایز اے کامن مین, میں نیٹ پر جا کر دیکھ سکوں گا کہ میرے ایم این اے نے کتنا انکم ٹیکس دیا, وہ جس گاڑی میں پھر رہا ہے وہ گاڑی کہاں سے آئی ہے, اور کسی بھی محکمے کا کوئی بھی ڈی جی بیٹھا ہوا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے, وہ ٹیکس کتنا دے رہا ہے, اس کا لائف سٹائل کیا ہے. آپ سیکریسی ختم کریں. سب سے بڑی ریفارم ہے کہ ٹیکس ڈیٹا کی سیکریسی ختم کریں. دوسری جو چیز ہے جو کہ ایف بی آر ریلیٹڈ نہیں ہے, وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی ریلیٹڈ ہے. آپ کو ایک میں واقعہ سنا دیتا ہوں جو کہ آپ سب کو یاد ہوگا. ایفیڈرین والا کیس سب کو یاد ہوگا. ایفیڈرین ایک نارکوٹک سبسٹانس ہے جو کہ ایز اے فارماسیوٹیکل ایکٹیو انگریڈینٹ یوز ہوتا ہے. الفا کیمیکلز لاہور میں بناتی ہے. وہ ایرینیک یا زکام کی جتنی بھی دوائیاں ہیں ان سب میں یوز ہوتی ہے. ایک جو ملٹی نیشنل بناتی تھی وہ پریپریشن آئبوپروفین کی اور سوڈیفیڈرین کی. انہوں نے شکایت کی کہ لوگ ہمارے نام سے جیلی بنا کے بیچتے, جس کے وہ دوائی مارکیٹ سے ٹیسٹ کی گئی تو کیمیکلی وہ وہی دوائی تھی, لیکن اس ملٹی نیشنل کی نہیں بنائی ہوئی تھی, لوگ اس کے نام پر بنا کر بیچ رہے تھے. انہوں نے منسٹری آف ہیلتھ میں شکایت کی. منسٹری آف ہیلتھ نے نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کو لکھا کہ جی آپ کے ایک بریگیڈیئر صاحب این او سی دیتے ہیں تو الفا کیمیکلز اتنا کوٹا, کسی کا 50 کلو کا ہے, کسی کا 2 ٹن کا ہے, وہ کوٹا وہاں سے وہ خرید پاتے ہیں آپ کے کاغذ کے بغیر وہاں سے. تو آپ نے یہ کس کس کو دیا ہوا ہے؟ ان بریگیڈیئر صاحب نے اس منسٹر پر جس نے خط لکھا تھا ایف آئی آر کروا دی. محدود شہاب الدین سٹنگ منسٹر اسمبلی کے سامنے سے اریسٹ ہوگا کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر. جس کے لیے الفا کیمیکلز پہنچے تو الفا کیمیکلز والوں نے مجھے اپروچ کیا. میں نوکری چھوڑ چکا تھا, تو میں نے انہیں کہا کہ تمہیں تو سیدھا اس سے پہلے کہ وہ تمہاری طرف آئیں تم عدالت میں چلے جاؤ اور اپنا ریکارڈ جتنا ہے وہ عدالت میں جمع کروا دو ہائی کورٹ میں, کہ آپ کے دستوں سے آپ کے لیٹر پر ہم نے ایشو کیا, آپ تو خود ایشو نہیں کرتے کیونکہ یہ کنٹرولڈ سبسٹانس ہے. پروڈکشن ڈیٹا بھی ہے, سیل ڈیٹا بھی ہے. اور پھر ہم نے الیکشن نائٹ پر ایک کینڈیڈیٹ کو جیل بھی ہوتے ہوئے دیکھا رات کو 12 بجے. انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے
اس کی پروٹیکشن ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے, انٹرنیشنل لا ہے, ہم اس کے سے بھی نہیں ٹھیک ہے. پاکستان ٹبیکو کمپنی کا بھی ایشو ہے, ایبٹ کا بھی ایشو ہے, سو مینی کمپنیز ہیو دس ایشو. پراکٹر اینڈ گیمبل کا بھی ہے, یونیلیور کا, چائے بنا پیکنگ کرنے والی کمپنیوں کا بھی, ہر بندے کا یہ ایشو ہے. لیکن اگر وہ اپنی پرائسنگ پالیسی اگر دیکھ لیں شاید, اور اپنی ٹیکس کمپلائنس دیکھ لیں شاید, تو یہ ایشو ریزالو وہاں پر ہونا ہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے, ہمیں وہ جاننی شاید ضرورت ہو. اگر یہ اپنی پرائسنگ پالیسی دیکھ لیں اور اپنی کمپلائنس کے ایشوز اپنے دیکھ لیں, یہ ملٹی نیشنلز جو ہیں, اور ان کو ٹھیک کر لیں, تو انٹلیکچوئل پراپرٹی کا بخل ایشو ہونا ہی چاہیے. میں یہیں پہ رک جاؤں گا کیونکہ یہی دو بڑے ایشوز ہیں illicit ٹریڈ کے بارے میں. ایز فار ایز اسمگلنگ از کنسرنڈ, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اسمگلنگ کو, اٹس اے ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل ڈیسیژن. میں جب اے سی ہوتا تھا راولپنڈی میں, تو ایک فیڈرل اینٹی اسمگلنگ بورڈ ہوتا تھا, ہر مہینے میٹنگ ہوتی تھی منسٹری آف ٹورزم پہ, اور چونکہ میں تری افسر تھا, وہ بلا کو میری کان پٹک کرتے. ایک دن میں ایف ڈی آر گیا, جس صبح پھر میٹنگ کا, پھر گالیاں پڑھنی ہے, اگر آپ اجازت دی تو میں کچھ کیسے ہوں وہاں پہ, کیونکہ مجھے انسٹرکشن تھی کہ تم نے بولنا نہیں, صرف گالیاں سن کے آتے رہے. وہ ایک سینئر سے میرے, ان کو رحم آ گیا, اس نے کہا کہ یار چلو دیکھیے دھیان کرنا. میں نے کہا جی میں بدتمیزی نہیں کروں, جس کا تو سارا کچھ ہوا, باڑا پنڈی باڑا یہ وہ, میں نے ایک کاغذ اور پینسل ان کے سامنے رکھ کے نکال کے رکھ دی. میں نے کہا جی اس پر لکھ دیں, کل باڑا بند ہو جائے گا, کیسے کرنا یہ مجھے پتا. اس بورڈ میں فائنانس منسٹر تھے اس وقت, غلام اسحاق خان. انہوں نے کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ پٹھان بچہ صرف بوٹ پالش کرے گا, یہ ان کو روزگار دیا ہوا ہے ہم نے, تو میں نے کہا پھر مجھے کیوں گالیاں دیتی ہو. سو چیزیں بہت ساری کمپلیکس ہیں. اگر ہم نے سمپل بنانی ہے تو ہمیں پول ٹیکس پر واپس جانا پڑے گا, کانس لینے پہ ٹیکس لگانا پڑے گا. اور اگر ہمیں سسٹم کی کمپلیکسٹیز کے ساتھ چلنا ہے تو جتنی چیزیں بارڈ ہیں, آپ کا اکنامک ڈیٹا بارڈ ہے, ایف وی آر ایگریگیٹڈ اسٹیٹمنٹس کاؤنسل ایشو کر سکتا ہے, انڈیویجول کاؤنسل ایشو کر سکتا ہے, اس کو اوپن کر دیں, آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. Thank you, Zahir Dar Saab. You're speaking from heart and experience. You highlighted transparency as the key issue. Intellectual property is another key issue. Iske andar. We come to the private sector perspective. Usman Shaukat Saab, you represent Pindi Chamber, but also you represent an industry, which is the pharma industry, which is also affected. Isi us sector se. How do you see what government is doing, to reduce the extent of illicit trade, and to what extent آپ کی انڈسٹری سے متاثر ہے یا نہیں ہے؟ Very important this discussion that we are having today, because ایک تو I think اس پہ بات کم ہوتی ہے and we don't talk and discuss this a lot. دیکھیں illicit trade جو ہے, I was reading a article earlier کہ costs our economy 300 to 500 billion rupees it's estimated. And if anything the government should look at it this way کہ یہ 300-500 بلین وہ روپیہ ہے جو آپ کے اسکولوں سے, آپ کے روڈ سے, آپ کے ہاسپٹل سے چوری کیا جا رہا ہے, یہ آپ ہی کو ملنا ہے, آپ ہی کے, اور ایک عوام سے چوری کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک ابھی تک تو یہی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ جو گٹھ جوڑ ہو کے یہ ہو رہا ہے کہ دس از ایکچولی ہرٹنگ دی انٹائر اکانومی, ایوری بڈی دیٹس پارٹ آف دس سسٹم, ایون دا اسٹیک ہولڈر. آئی تھنک اسٹیک ہولڈر کو شاید اس کی اتنی نالج نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے وائی از اٹ ہیپننگ, وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا روٹ کازز. دا بیسک روٹ کازز جس سے ہم پہلے ذکر ہوا, it is coercion, corruption, lack of accountability, and of course اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی ہم بات جس کو آج تو بہت زیادہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, وہ ایک ایگزوبرنٹ ٹیکسیشن بھی ہے. دیکھیے کچھ چیزوں پہ ٹیکسیشن اتنی ہائی ہے کہ اسمگلنگ از دی اونلی وے آؤٹ آف دیٹ پرابلم. تو آپ کو ریشنلائزیشن آف ٹیکسیشن کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی دیکھیے جہاں تک انفورسمنٹ کی بات ہے وہاں تک تو معاملات
سیٹسفیکٹری نہیں ہے. میں فارما کی اگر آپ سے بات کروں, جو پہلے طاہر صاحب نے سلائڈ بھی لگائی اور اس میں انہوں نے دکھایا کہ ہاؤ دا پرائیویٹ سیکٹر سفرز when this happens. میں ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ دس لنکس ان ود دی سولوشن از ویل. ایک ہمارا برانڈ تھا آج سے کچھ سال پہلے, ایک ڈرمیٹولوجی کی پروڈکٹ ہے, ہم بناتے تھے اور وہ کافی اس کی سیلس تھی, اور ایلیسٹ وہی پروڈکٹ بنتی ہے جس کی سیل بہت ہوتی ہے, جس کی سیل نہیں ہے وہ تو بنتی ہی نہیں ہے. وہ پروڈکٹ بہت زیادہ بنتی تھی, تو ہمیں خبر آنی شروع ہوئی کہ کے پی کے کچھ ایریاز میں کچھ ڈرگ سٹورز پہ وہ اویلیبل ہو رہی ہے بائی دا نیم آف چائنا کی پروڈکٹ. تو ہم نے کہا جی ہماری تو کوئی فیکٹری چائنا میں نہیں ہے, تو چائنا سے ہماری پروڈکٹ کیسے بن کے آ رہی ہے. تو پتہ یہ لگا کہ وہ چائنا سے پیکیجنگ وہ پلاسٹک ٹیوب کو کوئی لا رہا ہے اور اندر لٹرلی سے پیٹرولیم جیلی بھر کے وہ ایک ڈرمیٹولوجی کی کریم بیچی جا رہی ہے, اور وہ چونکہ اس پہ فائنینشیل انٹرسٹ ہے. جب اس کو ٹریک کیا ایف آئی اے کے تھرو اینڈ وینٹ تھرو دا پروسیسز, تو دیکھیں سب سے پہلے تو وہ انفورسمنٹ کی کمی ہے کہ وہ ڈرگ انسپیکٹر جس نے اٹھا کے اس کو ٹیسٹ کرنا تھا پہلے تو وہی انوالو. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, اینڈ آف دا چین پہ تو جا کے سارے رولز لگا دیتے ہیں کہ جی یہاں یہ مر جائے گا اس کو پکڑ لیں گے, بٹ جو اس کے نیچے چین ہے اس میں دیر از نتھنگ. وہ وہاں جائے گا تو کوئی پکڑا جائے گا, وہ نیچے کی چین میں ڈرگ انسپیکٹر, پھر آگے پروونشل ڈرگ انسپیکٹر, وہ سارے they were all involved. We had to go to FIA, فیڈرل ادارہ, اور اس سے ہم نے خیر چھاپے جب پڑے وہ پروڈکٹ پکڑی گئی. تو اینڈ میں پتہ یہ لگا کہ وہ علاقہ غیر میں بن رہی تھی. اس وقت فاٹا سے وہ آتی تھی اور وہاں ہمارے لا انفورسمنٹ والے کہتے تھے کہ جی ہمارے تو پر جلتے ہیں, ہم تو فاٹا میں جا کے ایکشن بھی نہیں کر سکتے. تو آپ اینڈ آئی ریسیوڈ ڈیتھ تھریٹس, اور مجھے یہ تک کہا گیا تھا کہ آپ بیک آؤٹ کر جائیں اس FIA کیس سے, کیس تو جو ہوگا وہ ہوگا, آپ کو مار دیا جائے گا. یعنی دس از ایز این انٹرپرینور. اور مجھے FIA کے افسر نے کہا کہ سر دیکھ لیں, از اٹ ورتھ یور لائف ٹو پرسو دس کیس, کیونکہ یہ جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں وہ اتنے اسٹرانگ کرمنلز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی اس پہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بٹ آئی پرسو, میں نے کہا میری حق حلال کی کمائی ہے, اور میری حق حلال کی کمائی اگر کوئی کھا رہا ہے اس میں اگر میری موت بھی ہوتی ہے تو شہادت کی موت ہونی ہے, میں اپنی حق حلال کی کمائی کو وہ کروں گا. ان دی اینڈ دے گاٹ کاٹ, پکڑے گئے, لیکن کیا ہوا, جیل گئے, FIA نے بھیجا. آفٹر 6-7 months they were out, they were doing it again, اور دوبارہ پتہ لگا کسی اور نام سے وہ وہاں شروع ہو گیا. میں کب تک پرسو کروں گا کیسز کو, کب تک یہ لڑائی لڑوں گا. اور یہ آج اب جتنی بڑی کمپنی سے سب سے بڑا جو برانڈ ہے گلوبلی فارماسیوٹیکل کا نام ویسے لینے, اٹس آگمنٹن, GSK کا ایک برانڈ ہے, اور وہ سب سے زیادہ کاؤنٹرفیٹ بکتا ہے دنیا میں. اور کبھی آپ GSK کے کسی بندے سے پوچھو, اور یہ ملٹی نیشنلز, دے ہیو اے ہول کاؤنٹرفیٹ ڈپارٹمنٹ ناؤ, جو کام ہی سارا سال یہ کر رہا ہوتا ہے. وہ مارکیٹوں میں جا رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں فیک دوائیں, اور پھر FIA کے ساتھ مل کے اٹس اے ہول ڈپارٹمنٹ دے ہیو. تو جب وہاں پہنچا نا میں باٹم لائن پہ, تو جو بندہ بنا رہا تھا وہ فاٹا میں ایک گھر میں بنا رہا تھا, وزیرستان کے قریب, وہاں آتی تھی ٹیوب, وہاں وہ ڈالتا تھا, اور وہاں ایکشن. تو آئی ریئلائز کہ یہ جہاں پہ کام ہوتے ہیں نا اس کی اکنامک اپلفٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ریجنس کی. اس کے پاس چونکہ 4 پیسے کمانے کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں تھا, تو اس نے یہ کام شروع کیا تھا. لاٹ آف دا بارڈر ایریاز جہاں ہم یہ پیٹرول کی اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں, آپ نے ان کی اپلفٹ آف دا ایریا کی اکانومی میں کام ہی نہیں کیا. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن ایریاز میں یہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ اگر آپ اکنامک اپلفٹ آف دا ریجن کر دیں گے, لوگوں میں ایک وہ شعور آ جائے گا, 4 پیسے وہ کمانے لگ جائیں گے, تو پھر وہ انلیگل یا انلیسٹ ایریاز میں نہیں جائیں گے. آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا مسنگ ایلیمنٹ ہے کہ وی آر ناٹ فوکسنگ آن دوز ایریاز جہاں پہ یہ برائی ہوتی ہے. اگر کہیں پہ آپ کی ڈرگس ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس کو جا کے کلین اپ کیا جاتا ہے, اس ایریا کو, اس ایریا میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, اس ایریا کو بنایا جاتا ہے. تو ایک تو یہ انفورسمنٹ سے لے کے آئی تھنک پالیسی میں فقدان ہے ٹو انشور دیٹ ان ایریاز میں اپ لفٹنگ بھی ہو. سیکنڈلی آئی تھنک جو آپ کی ریگولیٹری باڈیز ہیں, اب اگر آج ہم بات کریں یہی فیئر اینڈ ایکویٹیبل پریکٹس آف لا, لیول پلینگ فیلڈ, وہ نہیں ہے. اب another example I'll give you in the pharmaceutical sphere, کیسے پیشنٹ کا نقصان ہوتا ہے کہ را مٹیریل جو پروکیور کیے جاتے ہیں وہ کئی بار اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتے, اور کاسٹ نیچے لانے کے لیے ان کو لایا جاتا ہے. اب میں اگر اپنی دوا صحیح بناتا ہوں, پیرامیٹرس پہ بناتا ہوں اور بیچتا ہوں, تو میں کمپیٹ نہیں کر سکتا. ایک بڑی بیسک دوا ہے کرینبیری ساشیز, لوگ لیتے ہیں فار یورینری ٹریکٹ انفیکشن, بہت بیسک ہے. ہم نے لانچ کی, وی گاٹ سلامڈ ان دا مارکیٹ. انہوں نے کہا سر آپ کی جو قیمت ہے وہ تو MRP ہے, کاسٹ پرائس. ہم نے کہا وہ بھائی یہ ڈلتا ہے 100% کرینبیری ایکسٹریکٹ ڈلتا ہے, اس لیے ہم نے پوری وہ ورک کی. ہم کہا سر آپ بیوقوف ہیں, آپ 100% کرینبیری ایکسٹریکٹ ڈالتے ہیں, کوئی چیک نہیں کرتا, 50% والا ڈالیں, مارکیٹ سے وہ اٹھائیں, پھر دیکھیں کاسٹ کہاں جائے. اینڈ دیٹس واٹ ایوری ون واز ڈوئنگ. بٹ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا, میں نہیں کرتا تھا. بٹ آئی نو ایونچولی دین دا پرائیویٹ سیکٹر اپنی مال بیچنے کے لیے ہیڈ ٹو شفٹ ٹو دوز اسٹریٹجیز. بٹ اگین پرابلم کیا تھی, دیٹ ڈرگ انسپیکٹر جس نے وہ کرینبیری ساشے چیک کرنا ہے وہ نہیں کر رہا. تو دیٹ انفورسمنٹ ایٹ دا گراؤنڈ لیول میرے خیال میں ابھی بھی اس طرح سے روبسٹ نہیں ہے. ہم بہت اچھے لاز بنا رہے ہیں, بٹ 30,000 فیٹ لیول پہ ہم لاز بنا رہے ہیں. وی ہیو ٹو کم ڈاؤن ٹو دا 5,000 1,000 فیٹ لیول. وہاں تو کوئی انفورسمنٹ, آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے آج بھی نہیں نظر آتی کہ جس سے ہم illicit ٹریڈ کو کمبیٹ کر سکیں.
تھینک یو جی, تھوڑا آپ نے صحیح انسائٹس دیے. لاسٹ ایئر جی وی ور ایٹ دس سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی, یہ ایک جو ہم نے لاسٹ ایئر رپورٹ لی تھی, تو وی ور called by the Senate on this report, and we were actually grilled on these figures. اس میں فارماسیوٹیکل کے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی جو آپ نمبرز بتا رہے ہیں کافی ایگزیجریٹڈ ہیں, بٹ یہ ہے کہ آئی تھنک آپ بتا رہے ہیں اٹ لکس لائک کہ دیر از اے سیریس ایکسٹینٹ, اور آئی ایم ونڈرنگ کہ کنزیومرز کیا کریں گے. مطلب آپ تو مارکیٹ میں ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سی میں 50% ہے, کس میں پیٹرولیم جیلی ہے, لیکن آئی گیس اے کنزیومر کیا کر سکتے. ایک چیز سوری میں ایڈ کر دوں, اب ڈریپ تھوڑا سا, چونکہ یہ کنزیومر اور ایک ہیومن ہیلتھ اور لائف کا ایک معاملہ آیا ہے اور WHO has come down hard on us, تو اس پہ اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک 2D بار کوڈ سسٹم متعارف کیا جا رہا ہے. اینڈ ان 6 months آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر دوا جو کیمسٹ پہ بک رہی ہوگی اب اس پہ 2D بار کوڈ ہوگا, جو ایک آپ اسکین کر کے اپنی ایک ایپ سے اس پہ پھر بیسکلی وہ بتا دے گا کہ بیچ یہ بنا یا نہیں بنا. تو اگر وہ 2D بار کوڈ نہیں ہوگا تو اگین ایک چیز بہتر ہے کہ اویئرنیس کے لیے, اور اس کو یہ 6 ماہ میں رول آؤٹ کر رہے ہیں. ڈو وی ہیو اینی انٹرونشنز فرام دا ہال؟ جی میں دیکھ رہا ہوں شعیب نظامی صاحب, آپ پلیز. السلام علیکم, شعیب نظامی اے آر وائی سے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ویٹ کا ایشو آیا تھا اور مکرم جہاں زائی صاحب یہاں پہ بیٹھے, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی شرح جو ہے تقریباً 10% کے آس پاس ہوگی, اور اس زمانے میں جو ہے وہ جو اس وقت کی حکومت ہے اس نے بڑی مخالفت کی, اور اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ویٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, اور یہی کہا جا رہا تھا کہ جتنی بھی ڈبے میں بند چیزیں ان سب کے اوپر GST لگے گا. آج ہم وہی GST دے رہے اور 18% پر دے رہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی شرح جو ہے وہ اگر 10% تک لائی جائے, یا جیسے ابھی انہوں نے ATM کارڈس کے اوپر جو ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کو جو ہے 5% کیا گیا, تو اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے کہ کسی حد تک جو پاکستان میں ٹیکس ایویژن ہے وہ جب ٹیکس کی شرح کم ہو کے شاید آن لائن میں کچھ بہتر ہو جائے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی بیٹ آف ہسٹری بیہائنڈ اٹ. 1995 میں جس کا ہم سیلز ٹیکس لا لکھ رہے تھے اور اس کے ساتھ شیڈول بنا رہے تھے, تو فارماسیوٹیکل کیم انٹر ڈسکشن ان اے بگ وے. اس وقت بھی ریٹ 15% تھا, ایوریج ریٹ جو تھا, میکسیمم ریٹ. تو وی آفرڈ دا فارماسیوٹیکل سیکٹر ان 1995 کے ہم آپ کو 1% کا ریٹ کر دیتے ہیں, اور 1% وہ جتنی بھی مثلا بجلی پر آپ سیلز ٹیکس دیتے ہو, یہ ساری چیزیں ہیں, تو وہ آپ کا ہمیشہ ریفنڈ ہی بنے گا, آپ دے کچھ نہیں رہے ہوں گے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم دا فارما سیکٹر انسسٹڈ کہ ہمیں 6 شیڈول میں ڈالا جائے ایگزمپشن والے میں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ڈاکومنٹیشن اور یہ ساری چیزیں. تو میں نے انہیں کہا کہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے کہ یار آپ فارما سیکٹر کو سے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا سیکٹر ہے, تو اگر آپ کو بھی ڈاکومنٹیشن سے پرابلم ہے تو عام آدمی کیا کیسے کریں گے؟ دے پریویلڈ اور ہم نے اس کو ایگزمپٹ کر دیا. جو پاکستان واحد ملک نہیں ہے جہاں پر ملٹیپل ریٹس ہیں. ہم نے ان کو یہ بھی آفر کیا کہ ایک جو ایکسپورٹ والا شیڈول ہے 0 ٹیکسیشن کا, آپ کو اس میں ڈال دیتے, سیکشن 5 میں کور کر دیتے, اور گویا کہ آپ کا پرینیل ریفنڈ کا کیس ہوگا, حکومت سے ہی آپ پیشہ کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوں گے, 1% بھی نہیں, 0 پہ, کیونکہ ایکسپورٹ 0 ریٹ ہے, تو اس میں ڈال دیتے. اینڈ دا فارما سیکٹر ریفیوزڈ. ایک بات جو کہ ہم نے اس وقت ان کو بات کہی تھی, ایڈوائس دی تھی, وہ اتنی ہی تھی کہ اگر آپ 0 ریٹنگ پر اس وقت تیار نہیں ہوتے تو ایک دن آئے گا کہ آپ 15% پر ہوگے. آج 0 ریٹ مان جاؤ, نہیں تو تاکہ آپ فیوچر میں 15% آپ کو نہ دینا پڑے. اینڈ ایز اے پاکستانی اور کنزیومر افورڈیبلٹی جس کا میں دیکھتا ہوں, اسپیشلی آج کل ریٹائریز جن کی فکسڈ پینشن ہے, دے آر کٹنگ ڈاؤن آن 60 65 70 سال کے بعد میں ہم دوائی خوراک سمجھ کے کھاتے ہیں کہ ہم نے ساری عمر کھانی ہے. جس وقت ریٹائری اپنی دوائی کاٹنا شروع کر دے, وہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے, اور اس وقت وہ صورتحال ہے.
آج بھی آپ فارما کا کام کرتے ہیں, بزنس لیڈرشپ میں بھی ہیں, بجٹ بھی آنے والا ہے. میری پروپوزل یہی ہوگی کہ آپ فارما پر 0 ریٹنگ مان دیں. ڈاکومنٹیشن آپ کر رہے ہیں, پھر اس کو شیئر کرنا ہے. اس وقت جو میرا پرسنل کہتے ہیں نا کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں مان رہا, اگر وہ ڈاکومنٹیشن میں آ جائیں گے تو دوسری طرف انکم ٹیکس ہے. سیلز ٹیکس ڈاکومنٹیشن کے ساتھ انکم ٹیکس ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے. آپ اپنی اس کے ٹرانزیکشنز, اس کے بعد سیلز ٹیکس پرپسز کے لیے اپنی ٹرانزیکشن ساری ریکارڈ کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی انکم ٹیکس پرپسز کے لیے ریکارڈ ہو رہی ہے. دیٹ واز دا ریزن آف ریلکٹنس. اچھا, میٹنگ میں بیٹھ کر ایک بات ہوتی ہے نا, تو اس میں تو ایک اسٹینڈرڈ گروپ کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, جس کے ہم ان سے انڈیویجولی ملتے تھے, وہ مانتے تھے ہماری بات, اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ انکم ٹیکس تک کی کریں گے. سو جو بھی پالیسی جس کے بن رہی ہوتی ہے, کوئی فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے, تو گیون انوائرمنٹ میں ڈویبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ڈرافٹ بنایا سیلز ٹیکس ایکٹ کا اور شیڈولز کا, اور اگر ہم بزنس سیکٹر سے اس کا 90% منوا لیں یا 80% منوا لیں اور باقی 20% اگلے سال کے لیے چھوڑ دیں, تو وہ ہمارے لیے پریفریبل ہوتا تھا اس کے کہ ہم 100% ہی قربان کر آئیں, باقی اگلے سال اچیو کر لیں گے. سو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. ملٹیپل ریٹس ہونے چاہیے. میرا اپنا جو خیال ہے, جو آپ نے میکسیمم ریٹ کی بھی بات کی, ہمارا میکسیمم ریٹ جو ہے اس کا 18% کا, اور پھر بعد میں کچھ اوپر بھی ہے, فردر ٹیکس بھی ہے, یہ غلط ہے, یہ بہت زیادہ ہے. سیلز ٹیکس ہونا چاہیے, کسی بھی اکانومی کے لیے ضروری ہے, لیکن ریٹس اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہم کہتے ہیں پاکستان کا بہت کم ہے, میں کہتا ہوں بہت زیادہ ہے. ایون اے بیگر آن اسٹریٹ از پیئنگ ٹیکس. ہم کمپیئر کس سے کر رہے ہیں, اور جس ملک سے کا ٹیکس جی ڈی پی ریشو کمپیئر کر رہے ہیں اس کی پر کیپٹا انکم کیا ہے؟ سویڈن میں ادھر 40% ہے ٹیکس جی ڈی پی ریشو, تو وہاں کی پر کیپٹا انکم کیا ہے؟ آپ نے سیلز ٹیکس کا ریٹ, کیونکہ یہ کنزمپشن ٹیکس ہے, مائنڈ اٹ, یہ آپ کی کنزمپشن کو ٹیکس کر رہا ہے, جہاں پر کیپٹا انکم آلریڈی بہت کم ہے, وہاں پر 18% از کرمنل. آئی وڈ سے اٹ ہیز ٹو بی ڈاؤن ورڈ آف 10%. آپ کے پاس فسکل اسپیس نہیں ہے, آپ اس کو 1% پوائنٹ ڈراپ کرتے رہیں ہر سال ٹل یو ریچ 10%. اور فیس کر لیں اس کو, اگر آپ ایک دم سے نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں اس طرح موو کرنا چاہیے. اٹس اے ملٹی اسٹیپ لیوی انکم ٹیکس. یہ سیلز ٹیکس جو ہے یہ سنگل اسٹیپ لیوی نہیں ہے. 1-2% سیلز ٹیکس کا ریٹ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر یہ سنگل اسٹیپ لیوی ہو, کہ آپ ہر سٹیج پر ٹیکس کر رہے ہیں. جہاں پر ملٹی اسٹیپ لیوی ہو جائے وہاں پر 1-2% ٹیکس ریٹ نہیں ہوا کرتا, منیمم 10% ہی ہوتا ہے. I hope I have responded to your question. جی, I got my your answer. عثمان شاہ, آپ کچھ اس پوائنٹ کے اوپر کہنا چاہیں گے؟ ٹیکس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور illicit trade کا, اس حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی؟ جی بالکل, I echo what is said here as well. کہ دیکھیں آپ کو ریٹ کو نیچے لانا پڑتا ہے. You'll have to rationalize the rate. 10% ہم بجٹ تجاویز میں I think ہر سال دیتے ہیں کہ جی ایس ٹی should be coming down. It is exuberantly high. اور وہی وجہ ہے کہ ٹیکس بیس بھی ہماری نہیں بڑھ رہی, اور کرنٹ ٹیکس پیئر ہی جو ہے وہ اسکویز ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بات تو ابھی ریسنٹلی یو ول بی ہیپی ٹو نو کہ ہم نے آئی ایم ایف کے جو کنٹری چیف ہیں ان کو مدعو کیا چیمبر. دا فرسٹ ٹائم دی آئی ایم ایف کیم ٹو اینی چیمبر. اور ہمیں آج اکثر ہم یہی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ناکردہ وہ کچھ گناہوں کی سزا آئی ایم ایف پہ ڈال دیتی ہے جو ایکچولی آئی ایم ایف کی نہیں ہوتی. تو ان سے بھی یہی بات ہوتی تھی کہ ٹیکس سسٹم از بروکن ان یور کنٹری اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی فکسڈ. ایون دی آئی ایم ایف از آف دیٹ ویو. تو چلے یہ خوشخبری تو ہمیں بجٹ میں بھی آ رہی ہے, جو ہماری کل بات چیت چل رہی ہے سینٹ میں بھی, فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہماری بات ہوئی لاسٹ ویک کے سپر ٹیکس تو پرابلی ختم ہونے والا ہے. دا گڈ نیوز دیٹ وی آر ہیئرنگ
کہ وہ ختم ہو جائے گا. لیکن ادر دین دیٹ وی ہوپ کہ دا ٹیکسیشن انوائرمنٹ از ریشنلائزڈ, بیکاز ریجن کا ہائیسٹ ٹیکس ہے. وہی بات جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ اگر آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے نہیں جائے گی, جس میں کاسٹ آف ٹیکس بہت بڑا کمپوننٹ ہے, تو اٹس اے ویشس سرکل. میں جب اپنی پروڈکٹ بیچتا ہوں فلپینز, ویتنام, میانمار, آئی ایم این ایکسپورٹر آف فارما, آئی ایم کمپیٹنگ اگینسٹ انڈیا, بنگلہ دیش, اینڈ اگر ان کی cost of tax is much lower, cost of Kaibor is much lower, cost of energy is much lower, so then I am unable to compete there. تو یہ ایک اس کو بہت ضروری عمل ہے کہ we need to rationalize our taxation. تو I'm of the same view. Thank you, Ji. We have space for one last question, Ji. We have actually, let's اب تھوڑا سا شارپن کر لیجیے اپنے کویسچنس کو. جی ہاں, جی راجا میں ایک تو زہیر ڈار صاحب 1% pharmaceutical is paying the sale tax fee, and that is the final discharge of the sale tax at manufacturing, اور import پر بھی اسی طرح دیا جا رہا ہے. But there are a lot of other registered drugs جس پہ 18% بھی دیا جا رہا ہے اس وقت, اور 15% بھی ہے. ایکٹیو را مٹیریلس کی بات کر رہے ہیں, یہ ڈرگس کی نہیں, رجسٹرڈ فنش ڈرگس صرف لائف سیونگ پہ 0 ہے. السلام علیکم سر, میرا نام غزل جاوید ہے, آئی ایم فرام ہری پور سر. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو ہے سیل ٹیکس مسٹ نیڈیڈ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ کین وی میک شیور دیٹ ٹیکس سسٹم از فیئر اینڈ اسمارٹ سو اٹ ڈز ناٹ اسمال بزنس اینڈ ریگولر پیپل. سر میرا ان سے کوشچن ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں. یس سر, تھینک یو سر. اب میرا خیال آپ نے مجھے ایف پی آر کی جگہ سمجھ لیا, مجھے ایم ای آر چھوڑے ہوئے 26 سال ہو گئے ہیں. ٹیکس سسٹم دنیا میں کسی بھی ملک میں فیئر نہیں ہے, اور ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن, ٹیکس سسٹم آلویز لیوز ان شیڈز آف گرے, دیر از نو بلیک اینڈ وائٹ. کہیں پر جو سکیرسٹی کی اکانمیز ہیں وہاں پر پرابلم زیادہ ہے. وہ اکانمیز جو سرپلسز کی ہیں, اسکینڈینیوین اکانمیز ہیں, چائنیز اکانمی سرپلس کی اکانمی ہے. یو ایس اے از ناٹ اے سرپلس اکانمی, یورپ از ناٹ اے سرپلس اکانمی, ویسٹرن یورپ کی بات کرو تو جو سرپلس کی اکانمیز ہیں ان میں ٹیکسیشن سسٹم ڈفرینٹ طریقے سے ہے, اور جو اسکیرسٹی کی اکانمیز ہیں ان میں ٹیکسیشن سسٹم ہمیشہ کوئرسو ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایکسٹارٹیو ہوتا ہے. میں نے آپ کی ایز اے ٹیکس ایڈمنسٹریٹر, ایز اے ٹیکس کلیکٹر, میں خود تو نہیں ہوں لیکن جو بھی ہے اس نے آپ کی جیب سے پیسے نکال دے ہیں, اور آپ کو یہ بات کبھی پسند نہیں آ سکتی. اٹس اگینسٹ بیسک ہیومن نیچر. سو وہ جو I remember when I visited Her Majesty's Custom Service in England, اور جو پرانا ایف بی آر والی بلڈنگ میں تھی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایک تصویر اس کی کاپی مجھے دے دیں. تو کانفرنس روم میں ایک ٹیکس کلیکٹر کی تصویر لگی ہوئی تھی, آپ نے شاید دیکھی ہو, کہ وہ کوائنز گن لے رہا ہے, اور جو ٹیکس کلیکٹر ہے اس نے بادشاہ والا دربار والا لباس پہنا ہوا ہے, اور جو ٹیکس پیئر ہے ہی از ان ریگس. یہ پول ٹیکس کے زمانے کا ہے, 400-500 سال پہلے پرانی تصویر تھی وہ. سو ایکسپیکٹنگ فیئرنیس وڈ بی ایکسپیکٹنگ ٹو مچ, اسپیشلی جو اکانمیز جہاں پر اکنامک بیہیویئر اسکیرسٹی پر بیسڈ ہے. اٹ کین ناٹ بی فیئر. یس, اٹ کین بی فیئر if you can convert your economy to an economy of surplus. China is an economy of surplus. Scandinavia is an economy of surplus. And you will be amazed, Cuba, جس کو ہم بہت غریب ملک سمجھتے ہیں, is an economy of surplus. جی ظہیر صاحب ایک دو اور سوال لے لیتے ہیں, then we have to start the next one. جی خلیل صاحب, ڈاکٹر خلیل. خلیل صاحب تو کمنٹ کریں گے نا. اب سوال ہے سر, آپ نے اچھا, ہر جگہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی بات ہوتی رہتی ہے. حکومت بڑے سالوں سے کوشش کرتی رہی ہے کہ اکانومی کو ڈاکومنٹ کر لے. یہاں بھی بات ہوئی ہے, ابھی صبح سے بھی ہو رہی ہے. تو مراد کیا ہے ڈاکومنٹیشن آف اکانومی سے؟
اس اکانومی کے ڈاکومنٹیشن، اس طرح کی ڈاکومنٹیشن، اس کی اکانومی کے ڈاکومنٹیشن. ہم ایکچولی ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی ڈسکس میں پہلے یہ کر لوں پھر اگلے پارٹ بعد میں آ جائیں. نہیں اچھا بس میرا خیال ہے ہو کہ میرا سوال تو اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت کیوں ہے، دوسرا یہ ہے اس کا پوائنٹ. بس یہ ذرا وضاحت کر دیجیے. تھینک یو. ادبیہ نہیں ڈاکومنٹیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ایز ٹیکس کلیکٹر میرا کام یا ایف بی آر کا کام زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا نہیں ہے، کم ٹیکس اکٹھا کرنا نہیں ہے. جتنا بنتا ہے اتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ٹارگٹ ہے، یہ اچیو کرنا ہے. I used to resent it when I was in FBR. جو قانون ہے اس کے مطابق جو ٹیکس بنتا ہے وہ لینا ہے، نہ زیادہ لینا ہے نہ کم لینا ہے. ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی تو مجھے یہ جاننا آسان ہو جائے گا کہ میں نے ٹھیک لیا یا نہیں. لیکن we have been selling this idea wrongly all along. عام آدمی کا یہ خیال ہے کہ ہم نے چونکہ ٹیکس لینا ہے اس لیے ہم ڈاکومنٹیشن چاہتے ہیں. ڈاکومنٹیشن کا فائدہ ہے صاحب کو کیا ہے؟ اگر صاحب کسی چیز کی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں، اس کا را مٹیریل جو ان پٹ چین ہے اس کا ڈیٹا چاہیے، ڈیمانڈ کا ڈیٹا چاہیے، اور پھر اسی کی بیسس پر میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ مجھے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں. اب اگر میرے پاس ڈیمانڈ ڈیٹا بھی نہیں ہے، ان پٹ چین کا ویلیو چین میں کوئی کسی بھی لنک کا ڈیٹا نہیں ہے، تو میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ڈاکومنٹیشن اس لیے چاہیے. پھر اس کا یس آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ آپ صارف کی انکم ٹیکس کا، سیلز ٹیکس کا ڈیٹا پبلک ڈومین میں ڈال دیں. یہ تو میری پہلی پروپوزل ہے، وہ مان لیں. جو ہی آپ پبلک ڈومین میں ڈیٹا جائیں گے آپ دیکھیں گے شکایتیں آنی بند ہو جائیں گی. چلیں آئی تھنک اس کے اوپر ایک ڈسکشن کین کنٹینیو. وی کین ٹیک جسٹ لاسٹ ون کوسچن بیکاز وی ہیو ٹو موو ٹو دی نیکسٹ پینل. اوکے چلیں the young delegate. السلام علیکم سر، آئی ایم عبدالرافع، آئی ایم اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. میرا سر عثمان جو سوال ہے، آپ نے بات کی کہ ہمیں جو چین میں پہلے بندہ ہے اسے پکڑنا ہوگا. ہماری پالیسیز، ہمارا جو سب کچھ ہوتا ہے وہ جو آخر میں اس چین کے اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک جو پہلا بندہ ہے چین میں وہ ٹاپ والے سے انفلوئنس ہو کے لسٹ ٹریڈ کرے یا سب کچھ کرے؟ تو پہلا سوال یہ کہ اس کو پکڑنا کیسے ہوگا. اور دوسرا سوال یہ، آپ کو نہیں لگتا جو ٹاپ والا اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا؟ جیسے آپ تھے ٹرانسپیرنٹ، سر نے بھی بات کی ٹرانسپیرنٹ، موسٹلی بزنس مینز نہیں ہیں ٹرانسپیرنٹ. دے لائک ان کی ٹیکسیشن کی بس میں دس از مہتاب جی، آئی ورک فار دا نیوز. مجھے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں پاکستان میں نہیں کسی آئی لینڈ میں بیٹھا ہوں. جب ڈھار صاحب نے، جو کہ استادوں کی جگہ پہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹیکس اتنا لینا چاہیے جتنا بنتا ہو. آج کل تو ایف بی آر میں ہے کہ پہ جاؤ، اور پہ جاؤ اس طرح کے مطلب ہے وہ سیز کر دے اکاؤنٹس. اور آج کل تو میں یعنی روزانہ کی بنیاد پہ مجھے یہ آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کے اکاؤنٹ سیز ہو گئے ہیں یا فلاں کے اکاؤنٹ سیز ہونے والے ہیں. اصل میں سر جو پرابلم اور سوال ہے میرا، وہ سوال یہ ہے کہ کنزمپشن ٹیکس پہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے انکم ٹیکس کے اوپر. اور مجھے یہ بھی کہنے دیں، چونکہ اب موقع ملا ہے تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ میں کنٹروورشل بات نہ کروں، یہ ممکن نہیں ہے. پارلیمنٹیرینز جہاں پہ گرے سیکٹرز کے اندر سب سے زیادہ ان کی انوالومنٹ ہو اور بلینز آف روپیز کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں، اور گرے سیکٹر سے مراد ہے السٹ کے اوپر انہوں نے بات کرنی ہو اور وہاں سے پیسے کمانے ہو، اور فاٹا کے اندر جو ہے وہ فیکٹریز لگانی ہو اور بیچنا مال پاکستان کے اندر ہو، تو اس سسٹم میں
کون سی ڈاکومنٹیشن. سیلریڈ کلاس یہ نہیں میں کہتا کہ ہم بڑے آنےسٹ ہیں, جب تک ہیں جتنا خون نچوڑ سکتے ہیں نچوڑتے رہیں, فارمل سیکٹر سے جس حد تک نچوڑ سکتے ہیں نچوڑتے رہیں. فیئر ٹیکسیشن کی مجھے تو اپنی زندگی میں کوئی امید نہیں. تھینک یو. I would agree with you. سر انجینئر جمیل اللہ خان ایز این انٹرپرینور ٹیسٹ پارک انجینئرنگ سروسز کی طرف سے. سر میرا بیسک کویشچن یہ تھا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ڈفرینٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں, فری ٹریڈ روٹس ہوتے ہیں, اور جیسا کہ دبئی کو ہم دیکھتے ہیں, جبل علی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے اس کی. تو وائی ناٹ پاکستان اس طرح کے ماڈل کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتا, فرسٹ اینڈ فارموسٹ. سیکنڈلی ہم کہتے ہیں کہ الیسٹ ٹریڈ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم دوسرے اینڈ پر دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں شاید الیسٹ ٹریڈ نہ ہوتی تو ہمارے پاس بلوچستان میں آئل نہ ہوتا, پیٹرول نہ ہوتا. اسی الیسٹ ٹریڈ کی وجہ سے آج ایون پاکستان کے بہت سارے ایریاز میں پیٹرول بھی آ رہا ہے ایران کے تھرو. پھر ہم ایک اور ماڈل دیکھتے ہیں کہ ہم جو نیوکلیئر ویپنز سے ہم نے جو ٹریڈ کیے تھے دنیا سے لائے تھے, وہ بھی الیسٹ ٹریڈ کے ذریعے ہی لائے تھے. کوئی عابد بدماش کا جو نام تھا, بہت بڑا نام تھا کراچی میں, سو وہ بھی اسی میتھڈس کے ذریعے آیا تھا, اور اسٹیٹ اسپانسرڈ تھا جس کو لایا گیا تھا. تو وائی ناٹ, اگر ہم ان چیزوں کو اتنا ہی چیلنج کنسیڈر کر رہے ہیں تو پاکستان کو بنے ہوئے 70 ایئرس پلس ہو گئے, ہم ابھی تک اس کو کیوں نہیں کور اپ کر پائے؟ یہ بیسک کویشچن تھا. جی آئی تھنک پہلا سوال جو آپ نے پوچھا تھا کہ جو باٹم پہ ہے چین کے اس کو انفلوئنس کر رہا ہے ٹاپ چین. دیکھیں دیٹس ناٹ آلویز دا کیس. میں نے اس بزنس میں فارماسیوٹیکل کے 2005 میں قدم رکھا تھا. مشرف صاحب کی حکومت تھی, اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, خان صاحب آئے, پی ڈی ایم, اور اب. بٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت آنیسٹ منسٹرز کے ساتھ بھی کام کیا میں نے, who didn't take a dime, آپ سمجھ سکتے تھے, لیکن نیچے وہ جو بیوروکریٹ تھا کرپٹ وہ موجود تھا, اور اس کا وہ کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے انفارچونیٹلی. کافی کوشش بھی کی گئی. ہمارا اسٹرکچر ہے سچ, اور کئی دفعہ میں نے منسٹرس کو دیکھا ہے, وی ہیو پوائنٹڈ آؤٹ پیپل ہو آر ڈوئنگ کرپشن اینڈ وی ہیو ٹولڈ دیم کہ سر یہ بندہ کرپشن کرتا ہے. منسٹر گوز کہ یار میں تو 2 سال کے لیے آیا ہوں, میں تو یہ 2-2.5 سال, کیونکہ ان کی بھی اتنی انسرٹنٹی ہے اوپر جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں اپنی 2-2.5 سال کی نوکری پوری کر کے چلا جاؤں, اس بیوروکریسی سے میں نہیں لڑ سکتا کیونکہ یہ تو مجھے ہی باہر نکال کے پھینک دیں گے. اینڈ دیٹ از دا ٹروتھ. یہ جو کرپشن کا نیکسس ہوتا ہے نا نیچے, اٹ از ویری ویری اسٹرانگ. وہی جو کرپٹ بندہ ڈریپ میں بیٹھا ہوگا, اسی کا کرپٹ دوست نیب میں بیٹھا ہوگا, اسی کا کرپٹ دوست ایف آئی اے میں بیٹھا ہوگا. آپ اس پہ ہاتھ ڈالیں گے, وہ وہاں سے نیب سے نوٹس دلوائے گا, وہ اسی کا یار نوٹس دے گا وہاں سے, اسی کا دوست ایف آئی اے سے. تو وہ آپ کو پورے ایک سسٹم میں جکڑتے ہیں. تو اینڈ ا لاٹ آف ٹائمز اٹ از ہیپننگ اگینسٹ دا گائز ایٹ دا ٹاپ ایز ویل. تو یہ میں نے دیکھا کہ ود ان بھی ہوتا ہے. تو اٹ از ناٹ نیسسرلی دا کیس, بٹ یو آر رائٹ, ا لاٹ آف ٹائمز اٹ فلوز ڈاؤن فرام دا ٹاپ. کرپشن اوپر سے ہی آتی ہے, لیکن بٹ وہاں نیچے ہمیں سختی کرنے کی implementation کی بہت ضرورت ہے. Thank you so much, Taha and Usman Shaukat Saab and Zahid Dar Saab. Different aspects of illicit trade were discussed. Taxation, tariff, FTAs, also links with corruption, with violence, with crime, with businesses and how it affects businesses, economy, taxation. So I thank all the panelists.